السلام علیکم، امید ہے سارے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے یا جو ولاگ ہے وہ میں سوچ رہا تھا کس چیز پہ بناؤں، تو وہ اس چیز پہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان کیسے ہوئے۔ یعنی جو صحابہ تھے یا جو اللہ کے نیک لوگ تھے انہوں نے انٹینشنلی اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگوں نے کبھی اسلام قبول کیا ہے؟ قبول کرنے کا مطلب ہے یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ٹھیک ہے، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس پر اس کی گواہی دینا، اس پر یقین لے کر آنا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک سچے پکے مومن کی۔ ہم وربلی تو کہتے ہیں کہ میں زبان سے اقرار کرتا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اور دل سے بھی میں نبی علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی جانتا ہوں، اور قرآن کو اللہ کی کتابیں اور فرشتوں کو اللہ کی مخلوق اور اللہ کو واحد اللہ اور رب کائنات مانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہر ایک بندہ وربلی بول رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی میں ہم لوگ مسلمان ہیں؟ اگر ہیں تو ہم لوگ مسلمان ایز اے مسلم ہم لوگ کیا چیز ایسی کر رہے ہیں جو کہ اللہ کو پسند ہو۔ ان نونلی کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ انٹینشنلی، یعنی کہ بندہ نیتاً ارادتاً، ٹھیک ہے، وہ یہ چیز کر رہا ہو، قصداً نہیں، ٹھیک ہے، سہواً نہیں، کہ مطلب کہ وہ چیز ایک بھول رہا ہے اور بھولنے میں وہ چیز کری جا رہا ہے یا انجانے میں وہ یہ چیز کری جا رہا ہے، اس چیز کی میں بات بالکل بھی نہیں کر رہا۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ بالکل کلیئر اینڈ بالکل واضح ہے کہ کیا ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے۔ مطلب کہ جو ہمارا پس منظر ہے اسلام کا وہ یہ ہے کہ ایک بچہ تھا، وہ پیدا ہوا ہے کسی کے گھر میں بھی جو مسلمان فیملی ہے، وہ پیدا ہوا ہے، تو پیدا ہوتے ہی ایک شخص جو اس کی فیملی ممبر میں سے جو ایک بڑا تھا یا جو مطلب تھوڑا دیندار ٹائپ تھا وہ آیا ہے اور اس نے اسلام قبول کیا ہے، اس نے اس کے کان میں اذان دی ہے۔ مسجد میں وہ روایتی اسلام پڑھتا ہے، جیسے بچے قاعدہ وغیرہ پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اس بچے کو اسکول کی طرف روانہ کیا جاتا ہے، اور اس اسکول میں وہ بچہ لوگوں کو دیکھتا ہے، بچوں کو دیکھتا ہے ادھر ادھر، ٹھیک ہے، ایک روایتی طور پہ جو صبح صبح ایک تلاوت کلام پاک ہوتی ہے اور اس کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد اسمبلی ہوتی ہے، سارا کچھ کرنے کے بعد وہ اسکول میں چلا جاتا ہے، وہ ساری کتابیں وغیرہ پڑھتا ہے، کرتے 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 فائنلی وہ ایک بڑی ایج تک یعنی میچیورٹی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس میچیورٹی تک پہنچنے کے دوران اس نے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے وہ صرف ایک مقابلے کی ضد کہہ لیں یا ایک مقابلے کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ سیکھتا ہے کہ میرے آگے والا مجھ سے 2 قدم آگے نہ چلا جائے، مجھ سے زیادہ نمبر نہ لے لے۔ اس میں اس کی یہ بالکل روٹین نہیں ہوتی کہ میں کچھ سیکھوں، نہ اسے گھر سے بتایا جاتا ہے، نہ اسے اسکولوں میں بتایا جاتا ہے، نہ ہی اسے مدارس میں بتایا جاتا ہے۔ ہاں کہیں 100 کے پیچھے کوئی 10-15 بندے ہوں تو ان کی بات نہیں ہو رہی جو سیکھتے ہیں چیزوں کو، ٹھیک ہے، لیکن میجورٹی آف دا پیپل جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں بالکل، ڈگری کے چکروں میں ہوتے ہیں، چاہے وہ اسکول کا سرٹیفکیٹ ہو، انٹر لیول کا ڈپلومہ ہو یا یونیورسٹی کی ڈگری ہو، یہ ساری چیزیں ایک دوڑ کا حصہ ہیں جو کہ آ کر ایک نوکری تک ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم اسلام کیسے قبول کریں گے؟ اسلام کو قبول کرنے کا کیا وے ہو سکتا ہے؟ ہم کون سی ایسی چیزوں کو اپروچ کریں جہاں سے ہمیں اسلام مل سکتا ہے؟ انجینئر محمد ملی مرزا ایک شخص تھا جو ابھی بھی ہے، اور یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز آتی ہیں، ان کی ایک اکیڈمی ہے جہلم میں، بہت سارے مکتبہ فکر جو ہیں وہ ان سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن میری جو دین تک اپروچ تھی وہ ان کے ذریعے ہوئی تھی، کیونکہ میں نے
جب اسلام کو نیا نیا میں نے اسلام پڑھنا اسٹارٹ کیا، اسلام کو لرن کرنا اسٹارٹ کیا، تو مجھے کوئی بھی شخص ایسا نہیں مل رہا تھا جو مجھے ایکوریٹ جگہ تک اپروچ کروا سکے. یعنی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے بالکل پیور اور جینوئن چیز چاہیے تھی. یعنی کہ جو نبی علیہ السلام یا ان کے صحابہ سے یا تابعین سے مروی ہو، اور وہ روایت مجھے چاہیے تھی کہ ایکوریٹ جگہ کون سی ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا، طارق جمیل صاحب کو سنا، لیکن طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ صرف ایتھکس کے اوپر بات کرتے ہیں، اخلاق کے اوپر بات کرتے ہیں. دین کی جو عبادات ہیں ان پہ بہت کم بولتے ہیں. صرف یہ کہتے ہیں کہ عبادتیں کرو، نمازیں پڑھو، صلح رحمی کرو، مطلب ایتھکس کے اوپر. اس کے بعد میرا انٹروڈکشن ہوا پیر ثاقب شامی سے. یوٹیوب کی بات کریں، وہ بھی کچھ اس طرح کے بیانات کرتے تھے، قادری، چشتی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہم ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں. کولہ شریف والے پیر مہر علی شاہ کا کلام یہ ہے، یہ ان کو لڑاتے ہیں، وہ ان کو لڑاتے ہیں. دلائل وہ کچھ میری سمجھ سے باہر تھے، مجھے سمجھ نہیں آئے. تو خیر عزت ان سب کی میں کرتا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ فائنلی میں نے آہستہ آہستہ ان سب کو چھوڑنا اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے، سنتا تھا لیکن اس لیول پہ جا کے نہیں سن سکتا تھا جس طرح یہ لوگ اپنی مطلب کہ جس طرح یہ تشہیر کر رہے تھے. پھر کرتے کرتے ان سب کے ساتھ ساتھ میری بات ہوئی ایک، میں وہ بات کہہ رہا ہوں، میرا جو پالا پڑا ملاقات یا یوٹیوب کی جو انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں وہ وہی انجینئر محمد علی مصداق سے. اس میں مفتی تقی عثمانی چونکہ اتنے آتے نہیں تھے اور ان کا مطلب کہ ان آؤٹ تھا نہیں. باقی بہت کم لوگ تھے یوٹیوب پہ، اور میری اتنی اپروچ تھی نہیں کہ میں ہر ایک کے پاس جاتا اور ان سے علیحدہ مسائل پوچھتا اور ان سے یہ باتیں کرتا. اور اگر جاتا بھی تو کوئی شخص اتنی ڈیٹیل سے جو ہے وہ گائیڈ نہیں کر رہا تھا. تو پھر فائنلی میں پہنچا انجینئر محمد علی مرزا تک. انجینئر صاحب کی جب میں نے ایک ویڈیو سنی، دوسری سنی، تیسری سنی، جب ان کی ویڈیو کے ساتھ جے پی جیز لگتے تھے، اور یہ جو جے پی جیز ہوتے تھے یہ بہت زیادہ سپورٹیبل تھے اور مجھے سب سے زیادہ اچھے لگے تھے. کیونکہ جو میں جیسے بات کر رہا ہوں اور میں اگر اس کا جے پی جی لگا لوں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بات فلاں جگہ پہ، فلاں پیج پہ، یا فلاں بک کی فلاں جلد میں فلاں پیج پہ، ٹھیک ہے، اس جگہ پہ درج ہے. ٹھیک ہے، تو جو سننے والا ہوتا ہے اسے آٹومیٹیکلی شک نہیں رہتا اس بات کے بارے میں کہ یہ جو بات ہے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا، کیونکہ وہ اپنا پروف جو ہے وہ ساتھ میں دے دیتا ہے. تو پھر کرتے 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 مطلب کہ جو مجھے بیسک انٹروڈکشن مل گیا تھا نا انجینئر صاحب سے، وہ میرے لیے بہت تھا. پھر میں نے آہستہ 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 دین کو سیکھنا اسٹارٹ کیا. اس دوران میری ایف اے بھی کلیئر ہو گئی تھی اور مجھے اچھا خاصا دین کا حول ہو چکا تھا. پھر میں نے ہزارہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا بی اے کا. ٹھیک ہے، تو سوری بی اے کا نہیں، بی ایس کا، اسلامک اسٹڈیز میں. یہ سارا پروسیس تھا اور ابھی بھی جاری ہے اسلام کو سیکھنا. اسلام سیکھنا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو یہ تھا کچھ ہمارا انٹروڈکشن. اور اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں انجینئر صاحب کو سپورٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ویسے بالکل بھی نہیں ہے. اور جو بندہ اچھا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اچھی چیز لوگوں کو دے رہا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس شخص کو سپورٹ کریں، اس کا نام بتائیں. طارق جمیل صاحب سے میں نے ایتھکس بہت زیادہ سیکھے، انتہائی درجہ کے ایتھکس سیکھا. انجینئر صاحب سے میں نے برداشت سیکھی. ٹھیک ہے، کہ میں نے بہت سارے مکاتب فکر کے ساتھ بات کی، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا. میں نے انہیں شو آف نہیں کروایا، لیکن میں نے ان سے جو بات لی وہ یہی تھی کہ مطلب کہ ہر ایک کے دل میں کہیں نہ کہیں پہ بوجھ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وربلی تو سارے یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ تو بڑے اچھے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، لیکن اصل میں یہ لوگ جو ہیں یہ
تھوڑا سا کچھ آٹے میں نمک کے برابر جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ نہیں چھوڑتے. وربلی تو سارے اوکے کہتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس پہ پھر میں نے کئی لوگوں کو ایسے بھی دیکھا جو مطلب کہ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ میرا دل برداشتہ ہوا میں. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو صرف اپنا مکتبہ فکر کی بک کے علاوہ کسی دوسرے کی بک نہیں ریکمینڈ کرتے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے دین سیکھنا ہے نا، اگر دیکھیں اگر میں نے سیکھنی ہے کوئی بھی مطلب دین کا مسئلہ ہے یا کوئی ایک بڑا ٹاپک ہے، میں نے وہ سلیکٹ کر لیا اور میں نے وہ اسٹڈی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب جس شخص کے پاس جائیں گے، ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ اگر بریلوی اسکول آف تھاٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو جسٹ بریلوی اسکول آف تھاٹس کے کسی امام کی بک ریکمینڈ کرے گا. اگر آپ دیوبند اسکول آف تھاٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کی اپنی ریکمینڈ کرے گا. آپ اہل حدیث کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنی اسکول آف تھاٹ کی بک ریکمینڈ کرے گا. اور اگر آپ اہل تشیع کے پاس جاتے ہیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی اپنی ہی ریکمینڈ کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو جو اسلام سیکھنے کے لیے، اسلام پڑھنے کے لیے جو سب سے بیسکس چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے خود کو ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے، آپ اپنی نیت اچھی کر لیں. آپ نے جو کچھ پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، وہ خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی اصلاح کے لیے. ٹھیک ہے، نہ کہ کسی کے اوپر تنقید کے لیے، مذاکرے کرنے کے لیے، مناظرے کرنے کے لیے، مباحثوں کے لیے. بالکل بھی کچھ بھی نہیں سیکھنا. اگر کچھ سیکھنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے سیکھنا ہے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ جو آپ کو پتہ ہے وہ آپ نے آگے ڈلیور کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اگر آپ کی اچھی نیت ہوگی تو آپ بہت اچھا سیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے، اور اسلام کوئی ایک اسپیسیفک جو گروپ ہے اس کے سیکھنے کے لیے نہیں ہے. اسلام ہر امتی کے لیے ہے. جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہر اس شخص پہ یہ فرض ہے کہ وہ دین کے بیسکس سیکھے. اور جو دین کے بیسکس ہیں وہ آپ کو احادیث کا جتنا مجموعہ پڑا ہوا ہے وہ آپ کو اس میں مل جائے گا. پھر آگے تھوڑا سا علم سیکھنے میں تھوڑا سا مسئلہ پیش ضرور آئے گا آپ کو کہ اوریجنل چیزوں میں بھی کہیں نہ کہیں پہ مکس اپ ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو جینوئن چیزیں ہیں ان میں بھی اتنا خاص یا جو بہت ہائی لیول کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بہت ڈیپلی اسٹڈی کیا ہوتا ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو دین سیکھنا پڑے گا. دین سیکھنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ ویسے ہی چلانگے مارتے رہیں گے، فتوے دیتے رہیں گے. جہاں بھی دیکھو کوئی ٹیکنالوجی کی ڈسکشن نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کوئی یہ ڈسکس نہیں کرتا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے پاکستان کہاں پہ جا رہا ہے، پاکستان کیا بنا رہا ہے، کیا بیچ رہا ہے، کیا لے رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ بھی نہیں بات کرتا. کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، دنیا کہاں پہنچ گئی، ہم کہاں پہنچ گئے. لیکن جہاں بھی جو اسلام کی بات لازمی ہوتی ہے کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف واہیات ہیں. ٹھیک ہے، اور بکواسیات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کہ جہاں بھی جاؤ گلی چوراہے میں اسلام کی ڈسکشن آپ کو لازمی ملے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسلام کی فضول مباحثوں میں پڑھنے سے اسلام کو سیکھنا اسٹارٹ کریں. سب سے پہلے قرآن ہے. ٹھیک ہے، ہمیں قرآن کا ہی نہیں پتہ، ہمیں قرآن کی تدوین کا ہی نہیں پتہ کہ قرآن مدون کیسے ہوا ہے. کئی لوگوں سے پوچھو، مطلب کہ اتنی شرمندگی کی بات ہے کہ میں نے ایون کئی لوگوں سے پوچھا کہ خانہ کعبہ جو بلاک سا بنا ہوا ہے، جو ایک کمرہ نما چیز ہے، اس کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے، جس کے اوپر وہ جو چادر پڑی ہوئی ہوتی ہے اور بلاک لگے ہوتے ہیں جس میں حجر اسود ہے جو لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں، اس چیز میں کیا پڑا ہوا ہے. تو کئی سارے لوگوں سے پتہ ہے کہ مزے کا جواب دیا کہ وہاں پہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کا روضہ مبارک اندر ہے، اور یعنی وہاں پہ ان کی قبر ہے. اب سوچیں کہ ایک مسلمان کی جو علم کا لیول ہے وہ کتنا گرا ہوا ہے. مطلب کہ عام لوگوں کو اتنا نہیں پتہ کہ خانہ کعبہ میں کیا ہے اور مدینہ
تو رہیے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے، اور اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور نوٹیفیکیشن میں آل کو پریس کیجیے گا۔ تو پھر اللہ حافظ۔